الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دیر دین کی باتیں سنانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو یہاں پر کہی جائیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے، خاص طور پر اس وقت میں مکۃ المکرمہ والوں کے سامنے اللہ رب العزت کے پیغام اور پیغام توحید کو ان کے سامنے رکھا اور بتلایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچا نبی ہوں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے ایمان قبول کیا اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں سلسلہ چلتا ہے تو اس دعوت و تبلیغ کے کام کو عام کرنے کے لیے، اس نور ہدایت کو پوری دنیا کے اندر روشن اور عام کرنے کے لیے ہر انسان کو کفر و ضلالت کی گمراہی اور اندھیرے سے نکال کر اس کو نور ہدایت کی روشنی عطا کرنے کے لیے جد و جہد جاری ہوئی ہے، اور وہ جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شروع ہوئی، اور اس جد و جہد کو عام کرنے کے لیے، اس دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت عنایت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اب اس کام کو نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ آپ ایک سچے نبی ہیں، آپ حقیقی پیغام دینے والے ہیں۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، وہاں تک آپ کی باتوں کو لے کر، آپ کے پیغام کو لے کر اور اللہ رب العزت کے پیغام کو لے کر، اللہ رب العزت کی توحید کو لے کر یہ صحابہ کرام کو اس جگہ پہنچنا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو محنت اور جد و جہد کاوشیں کی ہیں، وہ کسی انسان سے ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہیں،
یہ سمجھ لیجئے کہ آج اگر ہم ایمان والے یہاں پر موجود ہیں، ہم صحابہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، آج ہم یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ اور اس کی کاوش صرف اور صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں اور یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، ورنہ آج ہم بھی کفر و ضلالت کے اندھیرے کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان اس امت کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، انہوں نے اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر کے، انہوں نے اپنی بیویوں کو یتیم کر کے، انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی بیوی کو بیوہ کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں اور جانیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کون سی جماعت ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کریم ان کی جگہ جگہ تعریف کرتا ہے اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہ ان کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر ان میں سے تم کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر بھٹکا ہوا انسان جب راستہ اپنا گم کر دیتا ہے، راستہ کھو جاتا ہے تو راستہ تلاش کرنے کے لیے کسی ستارے کو پکڑتا ہے اور اس ستارے کے ذریعے اپنے راستے کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طریقے سے انسان اپنا راستے کا انتخاب کرتے ہیں ان ستاروں کے ذریعے، اسی طریقے سے انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے صحابہ کرام کو جھٹلا دیا، اگر ہم نے صحابہ کرام کی تاریخ کو نہیں جانا تو یاد رکھیے ہم نے اپنے ایمان کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام بالواسطہ اس ایمان کو ہم تک پہنچانے والی ایک مخصوص جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا پیغام لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل جانے والے صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی تاریخ کو یاد کرنا، ان کی فضیلت کو جاننا، ان کے واقعات کو پڑھنا، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا اور اپنے بچوں کے سامنے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہمارا مسلم نوجوان ایمان والا اپنے کہنے کو ساتھ ساتھ اگر اس سے پوچھا جائے تو مسلمان ہے یا کوئی اور تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، لیکن اس کے اندر مسلمان کے شعار ہرگز نظر نہیں آتے۔ ایک مسلمان نوجوان جسے اپنی جوانی اللہ کی محبت میں خرچ کرنی چاہیے تھی، جسے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں صرف کرنی چاہیے تھی، وہ نوجوان غیروں کے طریقے پر چل کر، صحابہ کے نقش قدم کو بھلا کر، صحابہ کی تاریخ کو بھلا کر غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، غیروں کے رویے کو اختیار کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان سے واسطہ پڑا، اس کی کان کے اندر ایک بالی پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر عیسائیوں کا نقشہ کھنچا ہوا تھا، لیکن کہنے کے ساتھ وہ مسلمان تھا۔ حیرت اور افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، نام لیوا ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی غیروں کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، غیروں کی مشابہت ہم نے اختیار کی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کی، آج ہم اپنے بچوں کی کٹنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں، بال ترشوانے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے نائی سے کہتے ہیں کہ اس کی سور کٹنگ ہونی چاہیے، اس کی کتا کٹنگ ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، آپ مسلمان ہیں، آپ کے گھرانے کے اندر یہ سور کہاں سے پیدا ہو گئے؟ آپ کے گھرانے کے اندر یہ کتے کہاں سے پیدا ہو گئے کہ آپ اپنے بچوں کی کٹنگ، آپ اپنے بچوں کے بال
کٹواتے ہیں تو ہیروئنوں کی طرز پر، آپ اپنے بچوں کے بال کٹواتے ہیں تو ہیرو کی طرز پر، کیا یہ آپ کا مسلمانی طریقہ ہے؟ کیا آپ کا یہ مسلمانی طرۂ امتیاز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمان آج صرف نام کا مسلمان ہے۔ اس نے صحابہ کی جماعت کو بھلا دیا ہے، اس نے اپنے نبی کی محبت کو ٹھکرا دیا ہے، اس نے اپنے نبی کی سنت سے منہ موڑ لیا ہے۔ جب وہ غیروں کے طریقے پر چلنے لگا، اس نے غیروں کے طریقے کو اختیار کیا، تو غیر بھی اس کے اوپر اس طریقے سے آمادہ ہوئے کہ یہ مسلمان تھا اور یہ غیروں کا غلام بن گیا۔ آج ایک کافر کسی کے سامنے سے نکل جائے تو مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے کھڑا رہے۔ آج میں آپ کو بتلاؤں، ابھی پیچھے لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا اور مسلمان ادھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، دوسری طرف حکومت کی نافرمانی کر کے محلے پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر جمگھٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اور دیکھو طاقت کتنی ہے، ایک پولیس والے کی آواز اگر دور سے آ جائے تو سارے کے سارے گھر کے اندر ایسے گھستے ہیں جیسے ایک چوہا بلی سے ڈر کر اپنے بل کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر طاقت تھی تو وہاں پر کھڑے رہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ طاقت صرف دکھلاوے کی تھی۔ آج ہمارے اندر حقیقی ایمان کی طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کمزور ہیں، اس وجہ سے ہم لاچار ہیں، اس وجہ سے غیر قومیں ہم پر ابھری ہوئی ہیں اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان پریشان اس وجہ سے ہے کہ مسلمان امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آج مسلمان مصائب کے اندر کیوں گھرا ہوا ہے؟ مصائب کے اندر اس لیے گھرا ہوا ہے کہ اس نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان کے اوپر غیر قومیں کیوں سوار ہیں؟ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کے قانون کو بھلا دیا ہے، اس نے اپنے نبی کی محبت کو بھلا دیا ہے، اس نے اپنے صحابہ کی مقدس جماعت کی طرۂ امتیاز کو بھلا دیا ہے، اس نے اپنی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، ان کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے۔ آج ایک مسلمان نوجوان کو کرکٹ کی ہسٹری یاد ہے، آج ایک مسلمان نوجوان کو فلاں ہیرو کی پوری تاریخ یاد ہے۔ اگر آپ اس سے معلوم کریں کہ تجھے معلوم ہے سلمان فارسی کون تھے تو وہ نہیں بتلا سکتا۔ اگر آج آپ اس سے معلوم کریں کہ تیرے نبی کا نام محمد ہے، بتلا وہ کس سن کے اندر پیدا ہوئے ہیں، کب ان کی وفات ہوئی ہے، تو یہ مسلمان نوجوان ہرگز نہیں بتلا سکتا۔ اگر آج آپ مسلم نوجوان سے معلوم کریں کہ بتلا پہلا کلمہ کیا ہے تو وہ ضرور بتلا دے گا اگر اس کو یاد ہوگا، لیکن اس کلمے کا مطلب وہ ہرگز نہیں بتلا سکتا، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف نام کا مسلمان ہے۔ اس نے مسلمان کی حقیقت کو جانا نہیں ہے، اس نے اسلام کی حقیقت کو جانا نہیں ہے، اور جانتا بھی کیسے جب اس کے بڑے نے، اس کے بڑوں نے، اس کے والدین نے، اس کے بزرگوں نے اس کو جنوایا ہی نہیں ہے، اس کے بزرگوں نے اس کو اس کی تعلیم ہی نہیں دی ہے۔ آج بچہ ذرا سا سنبھل جائے، پہلی بات تو یہ کہ اسکول اور مدرسے تو دور کی بات ہے، ہم ان کو اپنے محلے کے مکتب تک بھی لے جانے کی فکر نہیں کرتے۔ صرف اس کو پالا، اس کو چلنے لائق بنا دیا، اس کو کھانا سکھلا دیا بے تہذیب، اور اس کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیا۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے تو آج میرے ساتھ کوئی بھی انسان میرے ساتھ ایک دن زندگی گزار کر کے دیکھے۔ صرف مسلمان کے محلے ایسے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بچے پتنگ بازی کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بچے کنچے کھیل رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بچے ایسے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہیں پر اگر آپ غیروں کے محلے کے اندر جا کر کے دیکھیں تو کسی کے ہاتھ میں کتابیں نظر آئیں گی، کوئی اسکول کو جاتا ہوا نظر آئے گا اور کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہمارا مقصد صرف اور صرف کھانا اور کمانا ہے، ایک گدھوں کی طرح زندگی گزارنا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا ہے،
صبح ہوئی اور آنکھ کھل گئی، تھوڑا بہت جو کھانے کے لیے ملا اسے کھا لیا اور اپنے کاروبار پر نکل گئے، شام تک مزدوری کی ہے، نہ اپنی بیوی کی خبر ہے نہ اپنے بچوں کی خبر ہے کہ آخر میری اولاد میرے پیچھے کیا کر رہی ہے۔ وہ سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اندر، نالیوں کے اندر سے اپنے کنچے نکال رہی ہے، پیسے تلاش کر رہی ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ آخر کیا ماجرا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل بھلا چکے ہیں، ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھر پر کیا چل رہا ہے اور ہماری آنے والی نسل کیسی زندگی گزارے گی، اس کی ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام باتیں سننے کے اندر آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں۔ ان خطاؤں کو، ان کمیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر یہ قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے، اگر یہ قوم چاہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے کامیاب ہو جائیں، غیر ہمارے اوپر آمادہ نہ ہو، غیروں کے حکم ہمارے اوپر ہرگز نہ چلے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہمیں پکا سچا مسلمان بننا ہوگا، آج ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہوگا۔ میرے نوجوان، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اسلامی رویے کو اپنائیے، آپ اپنا لباس اسلامی بنائیے، آپ اپنے بالوں کو اسلامی بنائیے۔ اگر آپ داڑھی، ایک نبی کی سنت، ایک پیاری سنت جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ہر انسان جانتا ہے، لیکن نوجوان ذرا سی داڑھی جہاں پر بڑھی تو فوراً اس کو کتروا دیتا ہے۔ کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ کیا یہی مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے؟ کیا یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ ایک طرف نبی کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہو اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہو۔ یاد رکھیے، اگر ہم نبی کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کی تاریخ کو بھلائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا ہے، تو ہم اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ جس طریقے سے یہاں پر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی ذلالت اور رسوائی سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج یہاں سے ہر انسان اس بات کی ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور میں اسلامی روایات پر عمل کروں گا، انشاءاللہ میں ضرور بھی ضرور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے یہ ارادہ کیا، اس کے بعد میں کوئی بھی طاقتور انسان، کوئی بھی ظالم آپ کے اوپر آمادہ نہیں ہو سکتا، آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہر انسان کوشش کرے کہ یہاں پر جو بھی باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور عمل کریں گے۔